رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے آج دوپہر اسلام آباد میں رواں مالی سال کے اقتصادی سروے کا اجرا کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال کی منفی ترقی کے مقابلے میں حقیقی مجموعی قومی پیداوار میں 2.38% کی مثبت نمو ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ دو طرفہ تعلقات میں مزید اضافے کے لیے چین کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پاکستان نے غزہ کی تعمیر کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنے کی تجویز دی ہے۔ نیو یارک میں ICC T20 عالمی کپ میں پاکستان اور کینیڈا کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت حقیقی قومی پیداوار میں رواں مالی سال کے دوران گزشتہ سال کی منفی نمو کے مقابلے میں 2.38% کی مثبت نمو ریکارڈ کی گئی ہے۔ آج اسلام آباد میں سال 2023-24 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زراعت کے شعبے میں 6.25% کی مستحکم ترقی گزشتہ 19 سال میں ہونے والی سب سے زیادہ ترقی ہے، جو ایک اہم پیش رفت ہے۔ ترقی بنیادی طور پر گندم، چاول اور کپاس جیسی اہم فصلوں میں 16.82% اضافے کی بدولت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی شعبے نے 1.21% کی مثبت ترقی کی ہے۔ صنعتی شعبے کی کارکردگی بنیادی طور پر مینوفیکچرنگ اور تعمیراتی شعبوں کی بدولت ہوئی ہے۔ خدمات کے شعبے میں بھی 1.21% کی متوازن نمو دیکھی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مہنگائی کم ہو کر 11.8% پر آ گئی ہے اور محصولات کی وصولی میں 30% کا غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا اندازہ لگایا گیا ہے کہ رواں سال حسابات جاریہ کا خسارہ $6 ارب رہے گا، تاہم یہ $20 کروڑ ہونے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً $9 ارب تک پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک چین تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے چین کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ان کے دورہ چین کے دوران اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر مثبت بات چیت ہوئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ شینجن میں پاک چین بزنس فورم کے موقع پر پاکستانی اور چینی تاجروں اور سرمایہ کاروں کے درمیان 1000 سے زائد کاروباری ملاقاتیں ہوئیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان 1000 نوجوانوں کو زرعی شعبے میں پیشہ ورانہ تربیت کے لیے چین بھیجے گا۔ انہوں نے کہا کہ معروف چینی کمپنی ہواوے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں ہر سال 2 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو فنی اور پیشہ ورانہ تربیت دے گی۔ کابینہ نے نیشنل اسکول فار پبلک پالیسی کے بورڈ آف گورنرز میں نجی اور تعلیمی شعبوں کے ارکان کی تعیناتی کی منظوری دی۔ پاکستان اور برطانیہ نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں اپنی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے اور اسے وسعت دینے کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، جنوبی ایشیا، اقوام متحدہ اور دولت مشترکہ کے لیے برطانیہ کے وزیر مملکت لارڈ طارق احمد کے درمیان آج اردن کے شہر عمان میں ملاقات میں ہوا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کرنے کی تجویز پیش کی ہے اور غزہ میں تعلیمی اداروں کی تعمیر میں حصہ دار بننے پر بھی آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج اردن میں غزہ کے لیے فوری انسانی رد عمل کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس سے خطاب کے دوران یہ تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا ہمیں سلامتی کونسل کی طرف سے 2 ریاستی حل کے حوالے سے دوبارہ منظور کی گئی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان غزہ میں کسی بھی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے یا علاقائی تبدیلی کی شدید مخالفت کرے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ وقت فلسطینی ریاست کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا مستقل رکن کے طور پر شامل کرنے کا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہمیں فلسطینیوں کی ایک آزاد اور حقوقدار قوم کے طور پر 1967 سے قبل کی سرحدوں پر مشتمل ریاست میں رہنے اور القدس شریف کو فلسطین کے دارالحکومت کے طور پر آزاد کرانے کے لیے ان کی مدد کرنا ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے لیے پیر سے بدھ تک 3 تعطیلات کی منظوری دی ہے۔ اس حوالے سے کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ افریقی ریجن ہارن سے مہاجرین کو لے جانے والی کشتی یمن کے ساحل پر ڈوبنے سے کم از کم 49 مہاجرین اور پناہ گزین ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق 140 افراد لاپتہ ہیں۔ کرکٹ۔ نیو یارک میں T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان نے کینیڈا کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 8 اوورز میں 41 رن بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔
کینیڈا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 106 رنز بنائے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔